متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کا 5 روزہ دورہ نیپال۔ تفصیلات کے مطابق معروف عالم دین، ممتاز مناظر اور متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب اپنے 5 روزہ دعوتی اور تعلیمی دورے پر نیپال پہنچ گئے۔ کاٹھمنڈو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مقامی علماء، عمائدین اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کے اس 5 روزہ دورے کا آغاز آج 16 جولائی سے ہو گیا ہے۔ آج بعد نماز مغرب مدرسہ اصلاح المسلمین گمہریہ روہتک میں ایک خصوصی اصلاحی اجتماع منعقد کیا جائے گا، جس سے مولانا محمد الیاس کھمن صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ کل 17 جولائی بروز جمعۃ المبارک مولانا محمد الیاس کھمن صاحب دارالعلوم رانی بند کاٹھمنڈو میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے اور بعد ازاں مجلس ذکر و بیت منعقد ہوگی۔ اسی روز بعد نماز مغرب مرکز نیپال گنج میں بھی ایک دعوتی اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 18 جولائی بروز ہفتہ نیپالی جامع مسجد کاٹھمنڈو میں صبح 9 بجے سے 12:30 بجے تک تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر ایک اہم سیمینار منعقد ہوگا، جس میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کلیدی خطاب فرمائیں گے۔ اگلے روز 19 جولائی بروز اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک دارالعلوم رانی بند کاٹھمنڈو میں مدارس کی اہمیت و فضیلت کے عنوان پر ایک فکری نشست منعقد ہوگی۔ اس کے علاوہ 19، 20 اور 21 جولائی کو روزانہ بعد نماز فجر دارالعلوم رانی بند ہی میں خصوصی مجالس علم و ذکر منعقد کی جائیں گی۔ مقامی دینی حلقوں نے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کے اس دورے کو نیپال میں مقیم مسلمانوں کی فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے انتہائی سود مند اور تاریخی قرار دیا ہے۔ ریل حادثے میں شہید ہونے والے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹا کے طالب علم کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹا کے دور حدیث کے طالب علم عبد الرحمن بن حمداللہ جو کوڑا خٹک میں ریل گاڑی کے المناک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، ان کی نماز جنازہ گزشتہ شب 11:30 بجے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی جامع مسجد حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا راشد الحق سمیع، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا عبدالحق ثانی، صاحبزادہ مولانا سلمان الحق حقانی، مولانا عرفان الحق حقانی، مولانا لقمان الحق حقانی، مولانا بلال الحق مکی، شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن سمیت جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء کرام اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر مرحوم کے لیے مغفرت، بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شرکاء نے عبد الرحمن بن حمداللہ کی دینی خدمات اور حصول علم کے سفر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کی ہے۔ علمی و دینی حلقوں نے اس افسوسناک سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے اہل خانہ، اساتذہ اور رفقائے درس سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو شرف قبولیت عطا کرے، درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی اسلام آباد میں واقع رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، قومی معاملات اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں مختلف امور پر اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر سینیٹر مولانا عطاء الرحمن اور سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے ممکنہ لائحہ عمل سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نفس کی اصلاح کے بغیر حقیقی کامیابی ممکن نہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اصلاح نفس، محنت اور خود احتسابی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب انسان کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، ابتدا میں طبیعت اس سے گھبراتی ہے، لیکن مسلسل محنت، استقامت اور عادت کے نتیجے میں وہی کام محبوب بن کر طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنے عجوب کو دیکھ نہیں پاتا، اور اگر دیکھ بھی لے تو مختلف تعویلات کے ذریعے انہیں خوبی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اصلاح نفس کے لیے خود احتسابی، اخلاص اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف نہایت ضروری ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ انسان اگر اپنی اصلاح کو مقدم رکھے اور مسلسل محنت و استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی شخصیت میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ 102 سالہ بزرگ صوفی حضرت عطاء الحق جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، علمی و روحانی حلقوں میں غم کی لہر۔ تفصیلات کے مطابق بر صغیر کی معروف روحانی و دینی شخصیت حضرت صوفی عطاء الحق صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ 102 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت عطاء الحق جلندری رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے رازدار اور خادم خاص تھے، جبکہ قطب العالم والارشاد حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بھی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، اصلاح نفس، ذکر و تصوف اور مخلوق خدا کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ کے انتقال کی خبر سے علمی، دینی اور روحانی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر توڑ گئی ہے۔ علماء و مشائخ، مریدین اور عقیدت مند آپ کی دینی و روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسے ایک عظیم خسارہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صوفی عطاء الحق جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام پسماندگان، مریدین اور عقیدت مندوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ 7 جماعتوں کے قائدین کا اہم اجلاس، باہمی اتحاد اور صلاح متاثرین کی امداد پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے امیر حضرت مولانا علامہ شاہ محب اللہ بابو نگری کی دعوت پر مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی 7 اسلامی جماعتوں کے سربراہان کا ایک اہم مشاورتی اجلاس جمعرات 16 جولائی کو صبح 10 بجے جامعہ عزیز العلوم بابو نگر چٹاگانگ بنگلہ دیش میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے امیر علامہ شاہ محب اللہ بابو نگری دامت برکاتہم نے کی۔ اجلاس میں حفاظت اسلام کے سینئر نائب امیر اور دارالعلوم ہاٹ ہزاری کے محتمم علامہ مفتی خلیل احمد قاسمی، نائب امیر علامہ عبدالحمید پیر صاحب مدھوپور، مولانا صلاح الدین نانوپوری، مفتی جسیم الدین، مولانا ساجد الرحمن، مولانا محفوظ الحق، مولانا محی الدین ربانی، مولانا ایوب بابو نگری سمیت دیگر ذمہ داران شریک ہوئے۔ اجلاس میں 7 اسلامی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی، جن میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر مولانا عبید اللہ فاروق، نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی، بنگلہ دیش خلافت مجلس کے امیر مولانا مامون الحق، بنگلہ دیش نظام اسلام پارٹی کے قائم مقام امیر مولانا عبدالقیوم سبحانی، اسلامی اتحاد جوٹ کے چیئرمین مولانا عبدالقادر، خلافت تحریک کے امیر مولانا حبیب اللہ میازی، خلافت مجلس کے نائب امیر مولانا سخاوت حسین اور اسلامی تحریک بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل مولانا غازی عطاء الرحمن شامل تھے۔ اس کے علاوہ متعدد ممتاز علماء و دینی شخصیات بھی اجلاس میں شریک ہوئیں۔ اجلاس میں شریک 7 اسلامی جماعتوں کے قائدین نے مستقبل میں باہمی اتحاد، ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون کے ساتھ ملک، قوم اور اسلام کے مفاد میں مل کر کام کرنے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اجلاس میں حالیہ سیلاب سے چٹاگانگ کے ساتکانیا، بانسکھالی، کاکس بازار کے چکریا، حبی گنج اور ملک کے دیگر متاثرہ علاقوں میں ہونے والی جانی و مالی نقصانات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ ہزاروں خاندان اپنے گھروں، غذائی سامان اور روزمرہ ضروریات سے محروم ہو کر انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ متاثرین کو فوری امداد کی فراہمی کے ساتھ ان کی مؤثر بحالی کو یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے امیر علامہ شاہ محب اللہ بابو نگری نے تنظیم کی تمام ضلعی اور تحصیل شاخوں سے اپیل کی کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو تیز کریں، متاثرہ افراد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور بحالی کے کاموں میں بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے متاثرہ انسانوں کی مدد کرنا ایک انسانی، سماجی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ افغانستان اور ایران کی کونسل تعاون اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ایران کے ڈائریکٹر برائے کونسلر امور واحد جلال زادہ نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات، کونسلر خدمات کی بہتری اور سرحدی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان اور ایران کے تعلقات مسلسل فروغ کی جانب گامزن ہیں اور شہریوں کو کونسلر خدمات آسان، تیز رفتار اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ معیارات کے مطابق فراہم کی جانی چاہیے۔ ایران کے کونسل امور کے سربراہ نے بھی کونسلر رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جاری مذاکرات دونوں ممالک کے شہریوں کے کونسلر امور کو مزید منظم بنانے اور سہولیات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔